بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 878 ہے، 878، اور سورہ یونس کی 3 آیتوں کی آج تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 84، 85 اور 86، 84، 85 اور 86۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وقال موسیٰ، اور کہا حضرت موسیٰ نے، یا قوم، اے میری قوم، ان اگر کنتم تم ہو، آمنتم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، فعلیہ تو اسی پر توکل کرو، ان کنتم اگر ہو تم مسلمین فرما بردار، فقالوا تو انہوں نے کہا، علی اللہ اللہ ہی پر توکلنا ہم نے توکل کیا، ربنا اے ہمارے پروردگار، لا تجعلنا ہمیں آپ مت بنائیے، فتنة فتنہ للقوم ان لوگوں کے لیے الظالمین جو ظالم ہیں، ونجنا اور آپ ہمیں نجات عطا فرمائیے، برحمتک اپنی رحمت کے ساتھ، من القوم الکافرین ان لوگوں سے جو کافر ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائیو اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اگر دل سے فرما بردار ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو۔ تو وہ بولے کہ ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈال اور اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات بخش۔ ان 3 آیتوں میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم اگر تم باقی اللہ پر ایمان لائے ہو تو پھر اسی پر بھروسہ رکھو اگر تم فرما بردار ہو۔ دوسری بات، اس پر انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کر لیا ہے۔ تیسری بات ہے ہمارے پروردگار ہمیں ان ظالم لوگوں کے ہاتھوں آزمائش میں نہ ڈالیے۔ چوتھی بات، اور اپنی رحمت سے ہمیں کافر قوم سے نجات دے دی۔ بزرگان محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے جو ایمان لائے تھے ان سے اس وقت کہا جبکہ ان کے چہروں پر خوف کے آثار دیکھے، چونکہ ان کی قوم میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو ڈر تھا کہ کہیں فرعون اور اس کے سردار انہیں ایمان لانے کی وجہ سے تکلیف اور سزا نہ دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے ہو تو بس اسی اللہ پر بھروسہ رکھو اگر باقی تم فرما بردار ہو، یعنی اگر تم اللہ کے ایک ہونے کی تصدیق کرتے ہو اور اس پر ایمان لاتے ہو، اس کی آیتوں پر جس طرح ایمان رکھنے کا حق ہے اس طرح کا ایمان رکھتے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد رکھو، اسی پر بھروسہ رکھو اور اس پر یقین رکھو کہ وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ اس رب ذوالجلال کے وعدے پر مطمئن رہو اگر باقی تم اللہ کی عطا و قدرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یاد رکھو کہ ایمان اس وقت کامل ہوتا ہے جب اس کا عمل اس کی تصدیق کرے، اور ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس رب ذوالجلال پر توکل کیا جائے۔ توکل میں اسلام کی شرط ہے، اور اسلام یہ ہے کہ اپنی جانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دو، اپنی جانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کر دو کہ شیطان کا کوئی حصہ باقی ہی نہ رہے۔ حقیقی توکل یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا جائے، اس میں کسی کو شریک قرار نہ دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے وہ لوگ جو حقیقی معنی میں ایمان لا چکے تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی تعبیر میں فوراً کہا کہ علی اللہ توکلنا، ہم نے تو بس اللہ ہی پر بھروسہ کیا، ہم اپنے دشمن کے مقابلے کے لیے اپنے رب ہی سے مدد طلب کریں گے۔ پھر ان مخلص مومن بندوں نے اپنی زبانوں سے یہ دعا کی، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ظالموں کے لیے آزمائش نہ بنا جو ہمیں تکلیف دے اور تختہ مشق بنائے، ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، پروردگار ہم کو اپنی رحمت سے کافر قوم سے نجات عطا فرمائیے، یعنی اے اللہ آپ اپنی رحمت اور اپنے احسان اور اپنی صفت عفو و درگزر سے ہم پر کافروں کے مسلط ہونے سے بچائیے۔ یہ ظالم بڑے سرکش ہیں، یہ فرعونی بڑے ظالم اور گھمنڈی ہیں، یہ وہ کافر ہیں جنہوں نے حق کا انکار کیا اور حق کو چھپایا۔ پروردگار ہم تو آپ پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم نے آپ ہی پر بھروسہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں توکل کی تعلیم و تلقین بار بار کی گئی ہے۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 میں کہا گیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتا ہے بس وہ اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں عبادت کے ساتھ توکل کا حکم بار بار دیا گیا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 123 میں یوں کہا گیا فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، بس آپ اسی پر کی عبادت کیجیے اور اسی پر بھروسہ رکھیے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 29 میں کہا گیا
کہ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، کہہ دیجیے کہ وہی رحمان ہے، ہم اسی پر ایمان لائے اور ہم نے اسی پر بھروسہ کیا. ہم تو ہر نماز کی ہر رکعت میں یہی جملہ بار بار دہراتے ہیں، ایاک نعبد ایاک نعبد ایاک نعبد وایاک نستعین وایاک نستعین وایاک نستعین. پروردگار ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. ہم نے جب آپ کی عبادت کی ہے تو پھر ہم آپ کے علاوہ کسی اور سے کیوں مدد مانگے؟ ہم نے آپ کی عبادت اس لیے کی ہے کہ ہم نے آپ کو رب تسلیم کیا ہے، ہم نے آپ کو خالق تسلیم کیا ہے، ہم نے آپ کو رازق تسلیم کیا ہے، ہم نے آپ کو ستار و غفار تسلیم کیا ہے، ہم نے آپ کو ظاہر و باطن تسلیم کیا ہے، ہم نے آپ کو اول و آخر تسلیم کیا ہے، ہم نے آپ کو نافع اور ضار تسلیم کیا ہے، ہم نے آپ کو محیی و ممیت تسلیم کیا ہے، ہم نے آپ کو جلیل سمجھا ہے، ہم نے آپ کو وکیل اور ولی اور نصیر اور معین اور مددگار تصور کیا ہے. ہم نے اس یقین کے ساتھ اس ایمان کو قبول کیا ہے پروردگار. اس لیے بار بار ہم اپنے پروردگار سے اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہیں، توکل کی تجدید کرتے رہیں اور بار بار اپنے پروردگار سے کہتے رہیں دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی ہمارے ایمان میں لرزہ پیدا نہیں کر سکتی. ہم اپنے ایمان پر قائم ہیں اور قائم رہیں گے. بس اپنے پروردگار سے مدد طلب کرتے ہیں کہ اے اللہ اب تک ہم نے آپ کی عبادت کی ہے، ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں کہ ہماری موت آئے تو ہماری موت ایمان کے ساتھ آئے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہاری موت اسی حالت میں آنی چاہیے کہ تم اسلام کے ساتھ رہو، فرمانبرداری کے ساتھ رہو، ایمان کی حالت میں رہو. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ